بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز جو پچھلی ویڈیو کے اندر وضو کے فرائض کو قرآن کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا، آج انشاءاللہ العزیز احکام فقہیہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں 4 فرض بیان کیے گئے۔ پہلا فرض جو بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ منہ دھونا۔ انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا کہ منہ کہاں سے کہاں تک آپ لوگوں نے دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر تھا کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور تیسرے نمبر پر تھا سر کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پر ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرائض بیان کیے گئے قرآن کریم کی روشنی میں۔ قرآن مجید کے اندر ان 4 فرائض کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک چیز کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے، ایک مسئلہ بھی یہ سماعت فرما لیں، کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ کتنے بوند پانی بہہ جائے؟ 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے سے یا 1 آدھا بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ کتنے بوند پانی بہانا ہے؟ 2 بوند۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے جیسے آج کل سردیوں کا موسم ہے تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کے اندر پانی لے کر اعضائے وضو کے اوپر ایسے ایسے مل لیتے ہیں، وہ سارے کو گیلا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو گیا۔ اس طرح آپ لوگوں کا وضو نہیں ہوگا۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس طرح کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں، یعنی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ کسی جگہ موضع حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ منہ کا دھونا، نمبر 1 پہلا فرض کیا تھا؟ منہ کا دھونا۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج مسئلے مسائل بیان کیے جائیں گے کہ کہاں سے کہاں تک آپ نے منہ دھونا ہے، اور یہ چہرے کی حد کتنی ہے، کتنا آپ نے دھونا ہے، اور کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے، ان کو اچھے طریقے سے آپ نے دھونا ہے، پانی بہانا ہے، تب ہی جا کے آپ کا وضو ہوگا۔ اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بیکار جائے گی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھیں گے تو قرآن بھی نہیں ہوگا، یعنی قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، الٹا آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ نمبر 1 منہ دھونا جو ہے یہ کہاں سے کہاں تک دھویا جائے، اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، انشاءاللہ العزیز اسی حوالہ سے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو ہوگی کہ منہ دھونا شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، یعنی یہ یہاں سے جو بال شروع ہوتے ہیں نا، پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے دھویا جائے، وہاں تک دھویا جائے جہاں سے فرمایا گیا کہ جہاں سے پیشانی کی ابتدا ہو، جس جگہ سے بال جمنے کی انتہا ہو، جس جگہ سے بال شروع ہو جاتے ہیں سر کے، وہاں سے لے کر تھوڑی تک یہ طول ہے، اس سے تھوڑی کہتے ہیں، یہاں تک دھونا۔ یہاں سر کے جو بال شروع ہوتے ہیں نا پیشانی سے، یہاں سے جو بالوں کی انتہا ہے وہاں سے لے کر یہ تھوڑی تک دھونا جو ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہ لمبائی ہے، اور چوڑائی اس کی ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے۔ اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے، یعنی پیشانی کے بال جس جگہ سے شروع ہوتے ہیں سر کے بال، وہاں سے لے کر تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ طول اور چوڑائی کو بیان کیا گیا ہے، عرض کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے درمیان میں یہ چہرہ ہے، اس کو منہ کہا گیا ہے، اس کو دھونا جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔
اگر اس میں سے کوئی بھی جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، وہ جو 15-20 منٹ 30 منٹ ہم نے نماز کے اوپر لگائے وہ بیکار جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اگر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اس کو چھوا گیا تو الٹا ثواب لینے کے بجائے الٹا ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ خدا را جب بھی آپ وضو کریں تو اچھے طریقے سے وضو کیا کریں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمع ہی نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ آپ نے دیکھا اس مسئلے میں فرمایا گیا کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے یہاں پیشانی کے اوپر بھی بال ہوتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ ان بالوں کا دھونا جو ہے، جڑوں تک دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر آپ جڑوں تک نہیں دھوئیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کا یہ جو فرض ہے منہ کا دھونا یہ ادا نہیں ہوگا، یہ ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر یہ وضو صحیح نہیں ہوا، وضو کے فرائض ہی ادا نہیں ہوئے تو جو بھی آپ نیک کام جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے وہ کام نہیں ہوگا، الٹا آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ آئیے دوسرا مسئلہ سماعت فرماتے ہیں، مونچھوں یا بھووں یا بچی۔ مونچھوں کو سب کو پتہ ہے مونچھیں کسے کہتے ہیں، بھووں بھی پتہ ہے کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد بچی یہ اس جگہ کو کہتے ہیں، یہ نچلے ہونٹ سے نیچے والی جگہ اور یہ تھوڑی کے اوپر یہ جو جگہ ہے، اس چیز کے جو بال ہوتے ہیں ان کو بچی کہا گیا ہے انڈین زبان کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں۔ تو جلد کا دھونا کیا ہے؟ فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ آپ نے مسئلہ سماعت فرمایا کہ مونچھیں گھنی ہیں اور یہ بال جو ہیں یہ بہت زیادہ گھنے ہیں، ہلکے نہیں ہیں، گھنے ہیں، تو ان بالوں کا دھونا جو ہے فرض ہے، جڑ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں اگرچہ گھنی ہوں، مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مسئلہ۔ آج کل کے دور میں دیکھا جائے اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں، یقین جانے وضو کرتے ہیں تو توجہ نہیں دیتے۔ خدا را جو احباب میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو احباب سن رہے ہیں ان کی بارگاہ میں التماس ہے کہ جب بھی وضو کریں تو جن کی مونچھیں بڑی ہیں وہ توجہ دیں، اور جن کی چھوٹی ہیں وہ بھی توجہ دیں کہ مونچھوں کو ہٹا کر لبوں کا دھونا جو ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہو تو گلے کی طرف دبانے سے ایسے دبائیں بالوں کو۔ داڑھی کے بال اگر گھنے ہیں تو پھر بالوں کو آپ نے ایسے دبانا ہے، ہاں یہ تھوڑی تک جتنے بھی بال آئیں گے ان کا یہاں اوپر تک یہ دھونا، بالوں کا دھونا جو ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ان کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور بقیہ جو ہیں یہ نیچے جو آ جاتے ہیں جو چہرے کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں ان کا دھونا فرض نہیں ہے۔ دوبارہ مسئلہ سماعت فرما لیں، داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہو تو، اگر داڑھی ہلکی ہلکی ہے گھنی نہیں ہے تو پھر جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر گھنی ہے تو پھر داڑھی کو دبائیں، آپ نیچے کی طرف ایسے کر کے دبائیں گے، دبانے کے بعد وہ جتنے بال چہرے کے حصے میں آئیں گے ان کا دھونا جو کیا ہے وہ ہے فرض، جڑ تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے۔ جس قدر چہرے کے گردے میں آئے ان کا دھونا کیا ہے؟ وہی بات بیان فرما رہا ہوں کہ چہرے کے اندر اس کو ایسے دبائیں گے، چہرے کے اندر یہ جتنے بھی بال آئیں گے ان کا دھونا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے فرض ہوگا، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں ہوگا، اور جو ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگرچہ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ ہلکے ہوں تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہوں
اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے، اس جگہ جلد کا دھونا۔ وہی بات میں نے جو عرض کی، اگر گھنی داڑھی ہے تو پھر آپ ایسا کریں گے، یہ جو حد بندی ہے چہرے کی، یہ جو بال ہیں یہ آپ کے لیے دھونا ضروری ہوں گے، یہ نیچے والے ضروری نہیں ہے۔ اگر ہلکی داڑھی ہے، گھنی نہیں ہے، تو پھر جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر نہیں پہنچائیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ جب وضو نہیں ہوگا تو قرآن پاک کو جو آپ نے چھوا اس کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا آپ کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، لوگوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے، اس میں سے کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی کہ دھل جاتا تو وضو نہ ہوا۔ ہاں، وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ یعنی ہونٹ کا یہ حصہ، یہ تو ہونٹ بند کر لیے تھے، یہ جو حصہ باہر ظاہر ہو رہا ہے اس کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کوئی بندہ اس طرح کر کے منہ بند کر لیتا ہے پھر چہرہ دھو لیتا ہے اور یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کا کیا نہیں ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ہونٹ کے جو اندر والا حصہ ہے اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر نہیں بھی دھلے گا تو آپ کا وضو ہو جائے گا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، یہ عورتوں کے لیے بہت خاص ہے۔ عورتوں نے نت پہنی ہوتی ہے، نت کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ مثال کے طور پر نت پہنی تھی پھر اتار دی، وہ سوراخ کھلا رہ گیا تو اس سوراخ کے اندر پانی بہانا جو ہے کیا ہے؟ فرض ہے۔ یا اگر نت ایسی پہنی ہے کہ وہ سوراخ تنگ نہیں ہے، وہ نت وہ کھلی ہے، سوراخ کھلا ہے، تو اس کے اندر پانی بہانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نت کو حرکت دے ورنہ ضروری نہیں۔ اگر نت بالکل تنگ ہے یعنی اندر باہر نہیں ہوتی، یا اتنا پتہ ہے کہ اس نے ہلنا نہیں ہے یا تکلیف ہونی ہے، یعنی بالکل تنگ ہے، تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اگر حرکت دے لیں گے تو بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر نہیں دیں گے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ چند مسئلے سماعت فرمائے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آج جو چہرے کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، آنکھوں کے ڈیلے اور پپٹوں کے اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں بلکہ نہ چاہے کہ مضر ہے۔ یعنی یہ اندر کی جو آنکھوں ہیں، یہ اوپر پلکیں ہیں، ان کو نکال کے جو ڈیلے ہیں ہمارے، ان کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح پیپٹوں کے اندرونی سطح، یہ جو پیپٹیں ہیں آنکھوں کے اوپر، یہ جو پلکیں ہیں ان کے ساتھ ماسک لگا ہوا ہے، اس کا جو اندرونی حصہ ہے اس کا بھی دھونا ضروری نہیں ہے، اس کا بھی دھونا فرض نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ آپ سماعت فرما لیں۔ اور اس کے ساتھ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے مچلیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بند ہو گئی اور اس پر پانی نہ بہا اور عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور اگرچہ کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ آنکھیں بندہ زور سے بند کر لیتا ہے اور یہ پیپٹوں کے اوپر والی جو جگہ ہے یہ بعض اوقات بل پڑنے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں، اور اگر سختی سے بند کیا جائے تو کچھ نہ کچھ جگہ جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، اور اس میں احتیاط نہ کی گئی۔ اگر اتنی زیادہ رہ گئی، اگر ہلکی سی بالکل تھوڑی سی رہ گئی، معمولی سی رہ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگر زیادہ رہ گئی تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ قرآن پاک کو چھوئیں گے، ہاتھ لگائیں گے تو پھر آپ کا وہ جو نیک عمل آپ کرنا چاہ رہے تھے، الٹا نیک کے بجائے آپ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، آنکھ کے حوالہ سے مسئلے میں نے آپ کو ایک بتایا، آخری مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ پلک کا باہر بال پورا دھونا فرض ہے، پلک کا ہر بال پورا دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ پلکوں کے جو بال ہیں، یہ آنکھوں کے اوپر جو اوپر نیچے یہ جو بال ہیں، ان کا دھونا کیا ہے؟ جڑوں تک ان کا دھونا جو ہے یہ
فرض ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی بھی چیز سرما لگا یا کوئی ایسی چیز لگی ہے تو اس کو اتار لیں۔ عورتوں کے اندر بھی یہ رواج بن چکا ہے، وہ کچھ ایسی چیزیں لگاتی ہیں، مجھے تو ان کا نام نہیں آتے ان کے، لیکن ہماری مائیں بہنیں ایسی چیزیں لگاتی ہیں۔ تو خدا را جب بھی آپ منہ دھوئیں تو ان کو اتار لیں۔ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز پلکوں کے اندر چلی جاتی ہے، وہ پھنس جاتی ہے، یا سرما وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو اس طرح کے کاجل وغیرہ لگائیں تو یہ جم جاتے ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے تو آنکھوں میں گندگی ہوتی ہے، اسے اچھی طرح صاف نہیں کرتے، وہ پلکوں میں پھنسی رہتی ہیں۔ تو خدا را جب بھی آپ وضو کریں تو اچھی طرح صاف کر لیں، تاکہ آپ کا